جی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مریم فاطمہ صاحبہ سے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا بھی دشمن بن گیا۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا یہ منصوبہ ہے۔ جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی یہ سازش بے نقاب ہوئی ہے اور ایرانی شناخت رکھنے والے اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہونے لگے ہیں۔ پورے آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اکاؤنٹس بھارتی نکلے۔ اس سازش میں ٹائمز آف ایران نیوز مرکزی پروپیگنڈا ہب قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف جی مریم فاطمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں جب آپ ایک اور اسٹیٹ کے خلاف ایک وارفیئر ویج کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ ہائبرڈ وارفیئر ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں صرف تیروں اور شاخوں اور جو ہے نیزوں سے نہیں اب جنگ لڑی جاتی، اب جنگ انفارمیشن سے، پروپیگینڈا سے لڑی جاتی ہے، سائیکولوجیکل آپریشن سے، اور اے سیمیٹرک وارفیئر کے اندر جو ہے ظاہر ہے آپ پراکسی گروپس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ملٹیپل لیولز کے اوپر جو ہے یہ وارفیئر ویج کی جاتی ہے۔ ایشلیس نے 500 BC میں بتایا کہ ٹروتھ از دی فرسٹ کیجویلٹی آف وار، تو سب سے پہلے جنگ کے میدان میں جو ہے ٹروتھ کو آبفسکیٹ کیا جاتا ہے، کنفیوز کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ کرنٹ سینیریو میں اگر آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل بے نقاب ہوا یا یہ ریسنٹ بے نقاب ہوا، دس از ناٹ بین ڈسکلوز ناؤ، یہ پرانا ایک اسٹریٹجی ہے جو بہت سارے ڈیکیڈ سے جو ہے انڈیا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کر رہا ہے، اور کرنٹلی تو آپ کو زیادہ اس لیے فیل ہوگا کہ انڈیا کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے کیونکہ پاکستان ایک بہت پائیوٹل پوزیشن پلے کر رہا ہے، اس کی فارن پالیسی جو ہے بہت پرو ایکٹیو اور ڈائنامک ہے، پریگمیٹزم کے اوپر بیسڈ ہے، اور پاکستان جو ہے اپنی اسٹیٹ انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، ہیجنگ کر رہا ہے۔ امریکہ بینگ اے سپر پاور اور چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اٹس آلسو اے میجر پاور ان دا ورلڈ۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کمپلیٹلی اسٹیبلائزنگ افیکٹ رکھا ہے ٹو اسٹیبلائز مڈل ایسٹرن ریجن، اور اس کو ایران کے ساتھ تعلقات اپنے شور کرنے کے لیے پاکستان نے ایک بہت پازیٹیو رول ادا کیا، اور کرنٹلی پاکستان انوالوڈ شٹل ڈپلومیسی میں بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران، تاکہ وہ فیز جو پری نیگوسیشن فیز تھے اس سے نکل کے وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی طرف وہ بڑھ جائیں آگے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو آپ کو کرنٹ فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے، جے شنکر صاحب کے الفاظ جس طرح کے انہوں نے استعمال کیے پاکستان کے لیے، اٹ سجیسٹ کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان کے جو ایک پائیوٹل پوزیشن ہے اس سے صرف کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب جو ریسنٹ اکاؤنٹس ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں فرام افغانستان اینڈ فرام انڈیا ایز ویل، وہ ظاہر ہے آپ سمجھ لیجیے کہ وہ پاکستان کے عوام کے دماغوں میں اور سائیکولوجیکل آپریشنز کا ایک حصہ ہے، کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن جو ہے مسلسل وہ سگنیفیکینٹلی ایران اور یو ایس کے اور اسرائیل کے جو ایک کرائسس سچویشن ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہیں بہت زیادہ اپنے اس ریجن اور خطے میں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی رجیم کو اسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام۔ تو جب وہ پاکستان کو ایک بیڈ لائٹ میں کاسٹ کرتے ہیں، اس کو ایک نیگیٹو کونوٹیشنز میں اس کی ڈپکشن کرتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجی اور فارن پالیسی کی، اور اس کو غلط کیمپس کا حصہ دکھاتے ہیں، تو پھر اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عوام کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ ایک نئی سچویشن نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے انڈیا کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے۔ میں آپ کو ایک پروفیسر کا ذکر کر دیتی ہوں، امریکن پروفیسر ہے، لوئی بی شون نام ہے ان کا، جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کی آئیڈینٹی کو استعمال کر کے را جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ان کی آئیڈینٹی سے لکھنا لکھانا کر رہی تھی، پاکستان فورمز پہ جو ہے وہ رائٹنگز میں جو آ رہی تھی، تو آپ سمجھیں کہ وہ انٹلیکچوئل تھیفٹ اور کرپشن کا شکار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان کو ہمیشہ ایک بیڈ لائٹ میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آئسولیٹڈ رہے۔ جس طرح سویلا بیورمین تھی، ایک انڈین اوریجن کی انٹیریئر منسٹر تھی پچھلی گورنمنٹ میں یو کے میں، وہ جو نیٹ ورکس تھے لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط حرکتوں والے، اس میں انہوں نے پاکستان کو جو ہے لنک کیا، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ انڈین
جو تھے وہ انوالو تھے اس نیٹ ورکس میں. دا سیم وینٹ فار دا نیٹ ورکس انوالوڈ ان آسٹریلیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو میجورٹی آف دا انڈین پیپل دے آر ہیونگ فیک ڈگریز, اور اس کے تھرو انہوں نے جاب ایکوائر کی ہوئی ہیں ویسٹ میں, لابنگ بھی کر رہے ہیں, انڈین پالیسی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جو کنسٹرکٹیو ڈائسپورا تھا انڈیا کا بظاہر, وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا, اور ظاہر ہے وہ پاکستان کو فردر بیڈ لائٹ میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آئسولیٹڈ رہے, اور ساتھ ہی اس خطے میں جو پاکستان کی ایک پازیٹیو فورن پالیسی ہے کہ وہ ایران کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہے معاملات درست رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ان تمام کاوشوں کو بھی جو ہے وہ سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اور یہ جو آئی پی سرورز ہیں یہ انڈیا سے آپریٹ کر رہے ہیں, نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, پروپیگینڈا کے اوپر بیس نیوز جو ہے وہ نکل رہی ہیں افغانستان کی طرف سے بھی, تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیسٹیبلائزڈ رہے اور اس کے ملک کے لوگوں کے اندر جو ہے اندرونی سطح پہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ انڈرمائن ہو, اور وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, اس کے ایفرٹس کو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی سوشل کوہیژن کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھیں, اور نمائندہ خصوصی سلمان آبان بھی اس خبر سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.